حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوا تو نکاح سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہرے کپڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھائی، 2-3 مرتبہ دکھائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ایک ایسی عورت ہے، پاکیزگی والی زندگی انہوں نے گزاری، تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا نکاح مقرر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول جنت میں حضرت عائشہ آپ کی بھی بیوی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب سے میں نے یہ سنا نا کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہو تو مجھے مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی چونکہ چھوٹی عمر کی تھی اور سب سے پیاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول کا سر مبارک اس کی گود میں پڑا ہوا ہے، اور اتنی محبوب اتنی پیاری۔ تو ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے بنی مستلق، ایک چھوٹی سی جنگ لڑی گئی جہاں مسلمانوں نے فتح پائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت ساری ازواج مطہرات تھیں تو وہ قرعہ اندازی کرتے تھے کہ جس ازواج مطہرات کا نام نکلے وہی اس سفر میں شریک ہو جائیں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا اور وہ بھی اس سفر میں شریک ہوئی، اور جب مسلمانوں نے وہ جنگ فتح کی اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اسے سفر کے لیے مانگا تھا کہ میں لگا کے لوں، ابھی چھوٹی تھی، چھوٹی عمر کی بچی۔ تو جب اس نے وہ ہار لگا کے لیا، جب وہ جنگ سے واپس آئے تھے ایک جگہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جب وہاں رکے تو اس ٹائم تو یہ نہیں تھے واش روم یا اور کہیں سہولیات نہیں تھی، وہ دور ایک جگہ جھاڑیوں میں چلی گئی، اور قضائے حاجت کے لیے جب وہ چلی گئی یا اور کسی کام کے لیے، تو جب وہ وہاں سے واپس آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، یعنی مجھے ٹوٹ کے ہار نکل گیا ہے گلے میں سے۔ تو اب وہ اس کو ڈھونڈنے لگی کہ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں، مجھے کب ملے۔ ڈھونڈتے 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 اس کو بہت ٹائم لگا وہاں پہ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دبلی تھی، پتلی تھی، اس لیے پہلے زمانے میں ہودج ہوتا تھا اور اس کے اندر ان عورتوں کو رکھا جاتا اور اس ہودج کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے آگے چلتے۔ تو صحاباؤں نے سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا وزن بھی کم تھا، ان کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اس ہودج میں ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے جب اس ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پہ جب انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے وہاں سے نکل گئے، تو اس کے بعد کئی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ ہار ملا اور جب وہ اس پڑاؤ کے پاس پہنچی، وہاں کیا دیکھتی ہے، وہاں سے وہ پڑاؤ سب کچھ نکل گیا، وہاں کے لوگ اللہ کے رسول بھی وہاں سے چل پڑے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں یہیں پر بیٹھ جاؤں گی، اگر جہاں بھی ان لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت عائشہ ہودج میں نہیں ہے تو وہ وہاں سے آ کے اسی پڑاؤ پہ جہاں ہم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ پہ آ جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اپنے اوپر رکھ کے وہیں سو گئی۔ اور ان قافلے والوں کا یہ اصول تھا کہ جب قافلہ آگے چلتا ان کے پیچھے پیچھے ایک دو بندے وہ رکھ لیتے، کیونکہ اگر جہاں یہ پڑاؤ ڈالتے اور پیچھے سے جب وہ لوگ آتے صبح کے وقت، اگر شام کے وقت وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور صبح کے وقت وہ دو لوگ پیچھے سے آئے اور وہاں دیکھیں کہ کوئی چیز ان لوگوں کی پڑی ہوئی نہ ہو،
اگر پڑی ہوئی ہو تو وہ ساتھ میں اس کو لے جاتے. اور ایسے ہی انہوں نے ایک صحابی یعنی صفوان بن معطل کو یہ ڈیوٹی رکھی ہوئی تھی کہ آپ پیچھے رہ جائیں، اگر کسی انسان کا، کسی بھی بندے، کسی بھی صحابی کا کچھ سامان کسی پڑاؤ پہ پڑ جائے تو وہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کو اٹھانا ہے. تو ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نیند پڑ گئی اور پیچھے سے صفوان بن معطل آ رہے تھے، اور صفوان بن معطل کی جب نظر حضرت عائشہ پہ پڑی ہوئی تھی، کیونکہ پردے کا حکم ہونے سے پہلے صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے کے حکم کے بعد صحابیات نے کبھی بھی اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا ہے. اس لیے حضرت صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے ہی دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا وہاں پہ. اور صفوان بن معطل کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، اور حضرت عائشہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی اور وہ جاگ گئے، اور حضرت صفوان بن معطل نے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور حضرت عائشہ کو اونٹ پہ رکھ کے وہاں سے چل پڑے. اور مدینے کے قریب جب پہنچے، کیونکہ ہر علاقے میں یا ہر گھر کے اندر، ہر محلے میں ایک منافق ضرور ہوتا ہے. جب صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ بہت بڑا منافق بدبخت انسان تھا. عبداللہ بن ابی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں میں پڑھا دوں گا. اور فرمایا آپ اس کے لیے کفن دیں گے؟ کہنے لگا ہاں میں پڑھا کے میں کفن بھی دے دوں گا. اور اس کے بعد جب جنازے کی تیاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی تیاری کر رہے ہیں، آگے سامنے عمر آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں یہ کون ہے. پھر اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے اگر 70 دفعہ بھی دعا کرو گے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے 70 دفعہ دعا کریں میں ان کو معاف کر دوں گا، تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دے گا. تو اتنی محبت تھی منافقوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی. تو اس کے باوجود جب عبداللہ ابن ابی بن سلول کو جب اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کے بیچ میں ناجائز تعلقات ہیں. تو جب یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا اور 3 صحابی بھی اس میں شریک ہو گئے، وہ بدری صحابی تھے. ایک صحابی ہیں حسان بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر پڑھتے تھے، اور 2 بھی صحابی تھے، دو صحابی تھے، ایک صحابیات تھی، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے اور یہ مدینے میں بات پھیلی. جب یہ بات پھیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سفر سے جب واپس آئی، تھکاوٹ بہت تھی، بیمار ہو گئی، وہ باہر نہیں نکلی تھی، اندر ہی بیٹھی تھی. اور ان کی جو خادمہ تھی ام مستہ، ان کا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے میں شریک تھا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل کے بیچ میں ان کے ناجائز تعلقات ہیں. تو ایک دفعہ ایک مہینے یا کئی دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دور جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. تو جب وہ باہر نکلی تو ام مستہ تھوڑی سی آگے چلی، اس کا قدم پھسل گیا. کہنے لگی، عائشہ نے کہا کہ ام مستہ آپ کیوں گر رہی ہیں؟ دوسری دفعہ بھی گر گئی. تو فرمایا عائشہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی ام مستہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بارے میں مدینے میں کیا بات چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے مدینے میں؟ تو عائشہ نے فرمایا کیا چل رہا؟ تو ام مستح نے فرمایا جب آپ سفر سے واپس آئی تھی، آپ کا ہار جب گم ہو گیا تھا، آپ نے جب وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد وہ پڑاؤ آگے چلا، اس کے بعد آپ اور صفوان بن معطل ایک ہی اونٹ پہ سوار ہو کے مدینے آئے. تو عبداللہ بن ابی
ابن سلول بدبخت انسان، اس نے جب آپ کو دیکھا اس نے یہ پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفوان بن معطل کے بیچ میں نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں بیمار پہلے ہی تھی، اور میں نے جب یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ تو میں کہنے لگی کہ اللہ آج جو میرے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے یہ جھوٹی تہمت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ گھر آئیں اور حضرت عائشہ فرمانے لگی جب سے یہ بات چل رہی تھی اس کے بعد اللہ کے رسول کو میں جب سلام کرتی صرف سلام کا جواب دیتی اور خیرت پوچھتی، بس خیرت پوچھتا بس، اس کے بعد کچھ اور نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور صفوان بن معطل کے بیچ میں ناجائز تعلقات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا، اب کہنے لگے اللہ کے رسول نے صحاباؤں کو جمع کیا کہ اے صحاباؤ آپ بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو جانتے ہو؟ پہلے انہوں نے اپنے ازواج مطہرات کو بتایا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کام کرے گی، نہ کر سکتی ہے، نہ کیا ہے۔ تو ام مستح سے فرمایا کہ آپ عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو ام مستح نے فرمایا بچپن کی حالت میں چھوٹی بچی تھی تو جب وہ آٹے کو بھونتی ہے نا تو گھر میں رکھتی ہے اور بکری باہر سے آتی ہے اس آٹے کو کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ کے اندر کوئی بھی حقارت کی چیز نہیں دیکھی ہے۔ تو اس کے بعد صحاباؤں کو جب جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فرمایا کہ اے علی آپ عائشہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ تو علی نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسا کام کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو، پر مسئلہ یہ ہے آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کو جب بتایا، حضرت عمر جیسے جلال القدر صحابی ہیں، غصے والے انسان تھے، اور ان سے کہا کہ اے عمر آپ عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو آپ کے بستر پر آپ کے ساتھ ازواج مطہرات یعنی ناپاکی کی حالت میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کروایا، آپ یہ گوارا کریں گے؟ جب یہ گوارا اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا کہ آپ کے جسم پہ کوئی گندی مکھی بیٹھے، اور یہ گوارا کب کر سکتا ہے کہ آپ کے بستر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی گندگی کی حالت میں بیٹھے؟ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ اور جب حضرت عائشہ کو اجازت ملی آپ گھر چلی جائیں، اور وہاں جب دروازہ کھٹکھٹایا وہاں اندر کا حال دیکھتی ہے، باپ بھی رو رو کے اس کی آنکھیں بھی ختم، ماں بھی رو رہی ہے، کہنے لگی اے اللہ، عائشہ کہہ رہی ہے اے اللہ اگر یہ بتاؤں میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے تو لوگ یہ بات نہیں مانیں گے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سچ بات ہے تو لوگ اب کیا کریں گے، میں کیا کروں گی؟ میں وہ کام کروں گی کہ اللہ پہ ڈال دیتی ہوں میں کہ اللہ میرا کام خود ہی نپٹے گا۔ تو جب حضرت عائشہ اندر گئی تو ایک کونے میں چلی گئی اور اللہ سے باتیں کرنے لگی، اے اللہ میں نے ایسا کام کبھی زندگی میں نہیں کیا ہے، یہ مجھ پہ تہمت لگی ہوئی ہے، میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے، پر لوگوں نے یہ مسئلہ کیا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے بیچ میں ناجائز تعلقات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر آئے، کہنے لگے عائشہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہو اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر میں یہ کہتی کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا آپ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، میں نے اللہ پہ ڈال دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں، کیونکہ وحی کا نزول پہلے نہیں اترا، اس کو بھی ٹائم لگا اترنے میں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں یہ وحی مل جائے یا کسی اور طرح سے یہ وحی مل جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہاں سے چلے گئے، میں نے مصلی بچھایا اور مصلی پہ اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اے اللہ میں نے ایسا کام نہیں کیا ہوا ہے، لوگوں نے مجھ پہ تہمت لگائی ہوئی ہے،
تو کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وحی کا آثار اتر رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آثار اتر رہا، حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہونے والا ہے. تو کئی منٹ کے بعد جب وحی پوری اتری تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شان نزول میں سورہ نور کے اندر جو 10 آیتیں ہیں نا، وہ پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اتری ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس بات کی وجہ سے قرآن کو اتارے، یعنی قرآن کو اتارے اور گواہی دے، اگلے لمحوں میں آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے یہ ناپاک حرکت نہیں کی ہوئی تھی. اور سورہ نور کے اندر 10 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا کہ ان بدبختوں کو کہہ دو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی ناپاک حرکت نہیں کی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی خود خوشخبری دے رہے ہیں کہ عائشہ آپ نے ایسا کام نہیں کیا ہوا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، آسمانوں پہ فیصلہ ہو رہا ہے، آسمانوں پہ فیصلہ ہو رہا ہے. اور سورہ نور کے اندر ہی یہ آیت بھی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یعنی الخبیثات للخبیثین، یعنی ہم نے ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ ناپاک مرد رکھے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا ہم نے پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے جو بھی انسان زانی ہو، کذاب ہو، وہ یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میرے حق میں کوئی عورت پاک ہو، یعنی دیندار ہو. وہ بھی سمجھتا ہے جیسے میں ہوں ویسے ہی وہ بھی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ناپاک مردوں کے لیے ہم نے ناپاک عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ہم نے ناپاک مرد رکھے ہوئے ہیں، اور پاک مردوں کے لیے ہم نے پاک عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ناپاک یا پاک عورتوں کے لیے ہم نے کیا رکھے ہیں؟ پاک مردوں کو رکھا ہے. یعنی جو یہ ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے نا، جیسا انسان کرے گا، ٹھیک ہے نا، جیسا انسان ہوتا ہے سب سے پہلے ماں باپ ان کے ٹیچر ہوتے ہیں. یعنی جب بچہ اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے، وہ وہاں سیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کام کر رہی ہے، میرا باپ کیا کام کر رہا ہے. تو اس لیے آپ ایسے کام کرو کہ اللہ خود آسمانوں پہ فیصلے کریں، اللہ تبارک و تعالی خود آسمانوں پہ فیصلہ کرے کہ میرا بندہ ناپاک نہیں ہے، میرا بندہ ناپاک حرکت نہیں کر سکتا ہے. بھائیو آپ خود ہی دیکھیں، حضرت عائشہ کے بارے میں جب یہ تہمت لگی ہوئی تھی نا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں قدرت نے بھی مزہ رکھا ہے.